اللہ اللہ ابھی تک جو ہم نے ڈیٹیلز پڑھی وہ سب تفصیلات نجران کے وفد کے سامنے پیش کی گئی تھیں، جو معجزانہ پیدائش کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیتے تھے۔ یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش سے مثال دے کر، دلیل دے کر بتایا گیا کہ وہ بھی معجزانہ تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کی مثال بھی دی گئی اور فرمایا کہ شرک سے باز آ جاؤ۔ پھر اس کے بعد اب یہاں پہ یہود سے اللہ رب العزت مخاطب ہے اور فرماتا ہے کہ کہو اے اہل کتاب، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہ بنا لے۔ اس دعوت کو قبول کرنے سے اگر وہ منہ موڑیں تو صاف کہہ دو کہ گواہ رہو، ہم تو مسلم صرف خدا کی بندگی اور اطاعت کرنے والے ہیں۔ یعنی ایک ایسے عقیدے پر ہم سے اتفاق کر لو جس پر ہم بھی ایمان لائے ہیں اور جس کے صحیح ہونے سے تم بھی انکار نہیں کر سکتے۔ تمہارے اپنے انبیاء سے یہی عقیدہ منقول ہے، تمہاری اپنی کتب مقدسہ میں اسی کی تعلیم موجود ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتا ہے اے اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں ہم سے کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ تورات اور انجیل تو ابراہیم کے بعد ہی نازل ہوئی ہیں، پھر کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ تم لوگ جن چیزوں کا علم رکھتے ہو ان میں تو خوب بحثیں کر چکے، اب ان معاملات میں کیوں بحث کرنے چلے ہو جن کا تمہارے پاس کچھ بھی علم نہیں؟ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ ابراہیم نہ یہودی تھا نہ عیسائی، بلکہ وہ تو ایک مسلم یکسو تھا اور وہ ہرگز مشرکوں میں سے نہ تھا۔ ابراہیم سے نسبت رکھنے کا سب سے زیادہ حق اگر کسی کو پہنچتا ہے تو ان لوگوں کو پہنچتا ہے جنہوں نے اس کی پیروی کی، اور اب یہ نبی اور اس کے ماننے والے اس نسبت کے زیادہ حقدار ہیں۔ اللہ صرف انہی کا حامی و مددگار ہے جو ایمان رکھتے ہوں۔ اے اہل کتاب میں سے ایک گروہ چاہتا ہے کہ کسی طرح تمہیں راہ راست سے ہٹا دے، حالانکہ در حقیقت وہ اپنے سوا کسی کو گمراہی میں نہیں ڈال رہے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں۔ اے اہل کتاب، کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم خود ان کا مشاہدہ کر رہے ہو؟ اے اہل کتاب، کیوں حق کو باطل کا رنگ چڑھا کر مشتبہ بناتے ہو؟ کیوں جانتے بوجھتے حق کو چھپاتے ہو؟ اہل کتاب میں سے ایک گروہ کہتا ہے کہ اس نبی کے ماننے والوں پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس پر صبح ایمان لاؤ اور شام کو اس سے انکار کر دو، شاید اس ترکیب سے یہ لوگ اپنے ایمان سے پھر جائیں۔ یہ بیسیکلی ان چالوں میں سے ایک چال تھی جو مدینہ کے اطراف کے رہنے والے یہودیوں کے جو لیڈر تھے، جو ان کے مذہبی پیشوا تھے، وہ اسلام کی دعوت کو کمزور کرنے کے لیے چلتے رہتے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کو بددل کرنے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عام جو لوگ تھے ان کو بدگمان کرنے کے لیے خفیہ طور پر آدمیوں کو تیار کر کے بھیجنا شروع کیا تاکہ پہلے اعلانیہ وہ لوگ اسلام قبول کریں اور پھر مرتد ہو جائیں۔ پھر جگہ جگہ لوگوں میں یہ مشہور کرتے پھریں کہ ہم نے اسلام میں اور مسلمانوں میں اور ان کے پیغمبر میں یہ اور یہ خرابیاں دیکھی ہیں، اسی لیے تو ہم ان سے الگ ہو گئے ہیں۔ تو یہ ان کی چالیں تھیں۔ نیز یہ لوگ آپس میں کہتے ہیں کہ اپنے مذہب والے کے سوا کسی کی بات نہ مانو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ اصل میں ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے اور یہ اسی کی دین ہے کہ کسی کو وہی کچھ دے دیا جائے جو کبھی تم کو دیا گیا تھا، یا یہ کہ دوسروں کو تمہارے رب کے حضور پیش کرنے کے لیے تمہارے خلاف قوی حجت مل جائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ فضل و شرف اللہ کے اختیار میں ہے، جسے چاہے عطا فرمائے، وہ وسیع النظر ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے مخصوص کر لیتا ہے اور اس کا فضل بہت بڑا ہے۔ اہل کتاب میں کوئی تو ایسا ہے کہ اگر تم اس کے اعتماد پر مال و دولت کا ایک ڈھیر بھی دے دو تو وہ تمہارا مال تمہیں ادا کر دے گا، اور کسی کا حال یہ ہے کہ اگر تم ایک دینار کے معاملے میں بھی اس پر بھروسہ کرو تو وہ ادا نہیں کرے گا الا یہ کہ تم اس کے سر پر سوار ہو جاؤ۔ ان کی اس اخلاقی حالت کا سبب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں امیوں یعنی غیر یہودی لوگوں کے معاملے میں ہم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ اب یہ محض یہودی عوام ہی کا جاہلانہ خیال تھا، ان کے ہاں کی مذہبی تعلیم بھی یہی کچھ تھی، اور ان کے بڑے بڑے جو مذہبی پیشوا تھے ان کے فقہی احکام ایسے ہی تھے۔ بائبل جو ہے قرض اور سود کے احکام میں اسرائیلی اور غیر اسرائیلی کے درمیان صاف تفریق کرتی ہے۔
تلمود میں کہا گیا ہے کہ اگر اسرائیلی کا بیل کسی غیر اسرائیلی کے بیل کو زخمی کر دے تو اس پر کوئی تاوان نہیں ہے، لیکن غیر اسرائیلی کا بیل اگر اسرائیلی کے بیل کو زخمی کر دے تو پھر اس پر تاوان ہے۔ اگر کسی شخص کو کسی جگہ کوئی گری پڑی چیز ملے تو اس کو دیکھنا چاہیے کہ گرد و پیش آبادی جو ہے وہ کن لوگوں کی ہے۔ اگر اسرائیلیوں کی ہو تو اسے اعلان کرنا چاہیے، غیر اسرائیلیوں کی ہو تو بغیر اعلان کے وہ چیز اپنے پاس رکھ لینی چاہیے۔ اگر امی اور اسرائیلی کا مقدمہ قاضی کے پاس آئے اور قاضی اگر اسرائیلی قانون کے مطابق اپنے مذہبی بھائی کو جتوا سکتا ہو تو اس کے مطابق جتوائے اور کہے یہ ہمارا قانون ہے۔ اگر امیوں کے قانون کے تحت جتوا سکتا ہے تو اس کے تحت جتوا دے اور کہہ دے کہ یہ تمہارا قانون ہے، اور اگر دونوں قانون ساتھ نہ دیتے ہوں تو پھر ہیلے سے وہ بھی اسرائیلی کو کامیاب کر سکتا ہے کرے۔ تو یہ ان کا بیسیکلی کیا تھا عقیدہ کہ غیر اسرائیلی کی ہر غلطی سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے، اور یہ بات وہ محض جھوٹ گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں حالانکہ انہیں معلوم ہے اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں فرمائی ہے۔ آخر کیوں ان سے باز پرس نہ ہوگی؟ جو بھی اپنے عہد کو پورا کرے گا اور برائی سے بچ کر رہے گا وہ اللہ کا محبوب بنے گا، کیونکہ پرہیزگار لوگ اللہ کو پسند ہیں۔ رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں تو ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اللہ قیامت کے روز نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے تو سخت دردناک سزا ہے۔ ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب پڑھتے ہوئے اس طرح زبان کا الٹ پھیر کرتے ہیں کہ تم سمجھو جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں وہ کتاب ہی کی عبارت ہے، حالانکہ وہ کتاب کی عبارت نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ خدا کی طرف سے نہیں ہوتا۔ وہ جان بوجھ کر جھوٹ بات اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ کسی انسان کا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ تو اس کو کتاب اور حکم اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کی بجائے تم میرے بندے بن جاؤ۔ وہ تو یہی کہے گا کہ سچے ربانی بنو، جیسا کہ اس کتاب کی تعلیم کا تقاضا ہے جسے تم پڑھتے اور پڑھاتے ہو۔ وہ تم سے ہرگز یہ نہ کہے گا کہ فرشتوں کو یا پیغمبروں کو اپنا رب بنا لو۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک نبی تمہیں کفر کا حکم دے جبکہ تم مسلم ہو؟ یاد کرو اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا تھا۔ اچھا، اس سے پہلے یہ جو سارا ہم لوگوں نے ڈسکشن دیکھی 64 آیت سے لے کر 80 تک اہل کتاب اور ان کی گمراہیوں کا تذکرہ ہے۔ ان میں کچھ کا تذکرہ سورہ بقرہ میں بھی آیا ہے، یہاں پہ دوبارہ ان کا تذکرہ ہے کہ کس طرح سے وہ مدینہ میں مسلمانوں کو تنگ کرتے تھے، شکوک و شبہات پیدا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رول ماڈل کے طور پر پیش کیا گیا کہ اہل کتاب سے مناظرے اور ان کو دعوت پیش کرنے کا طریقہ یہاں پہ بتایا گیا ہے۔ اب آگے 81 سے 91 تک تمام انبیاء جو سابقہ انبیاء ہیں ان کا ذکر ہے، ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کے بارے میں بات کی گئی۔ اللہ فرماتا ہے، یاد کرو اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا تھا، آج ہم نے تمہیں کتاب اور حکمت اور دانش سے نوازا ہے، کل اگر کوئی دوسرا رسول تمہارے پاس اسی تعلیم کی تصدیق کرتا ہوا آئے جو پہلے سے تمہارے پاس موجود ہے تو تم کو اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی۔ یہ ارشاد فرما کر اللہ نے پوچھا کہ کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو اور اس پر میری طرف سے عہد کی بھاری ذمہ داری اٹھاتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اچھا تو گواہ رہو، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ اس کے بعد جو اپنے عہد سے پھر جائے وہی فاسق ہے۔ اب کیا یہ لوگ اللہ کی اطاعت کا طریقہ یعنی دین اللہ کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ چاہتے ہیں؟ حالانکہ آسمان اور زمین کی ساری چیزیں چاروں ناچار اللہ ہی کی تابع فرمان ہیں اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہو کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اس تعلیم کو مانتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی ہے، ان تعلیمات کو بھی مانتے ہیں جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب پر نازل ہوئی تھیں، اور ان ہدایات پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئیں۔ ہم ان کے درمیان تفریق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے تابع فرمان ہیں۔ اس فرما برداری یعنی اسلام کے سوا جو شخص کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرنا چاہے اس کا وہ طریقہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور آخرت میں وہ ناکام اور نامراد رہے گا۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو ہدایت بخشے جنہوں نے نعمت ایمان پا لینے کے بعد پھر کفر اختیار کیا، حالانکہ وہ خود اس بات پر گواہی دے چکے ہیں کہ یہ رسول حق پر ہے اور ان کے پاس روشن نشانیاں بھی آ چکی ہیں۔ اللہ ظالموں کو تو ہدایت نہیں دیا کرتا۔
ان کے ظلم کا صحیح بدلہ یہی ہے کہ ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی پھٹکار رہے، اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کی سزا میں تخفیف ہوگی اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ البتہ وہ لوگ بچ جائیں گے جو اس کے بعد توبہ کر کے اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں۔ اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ مگر جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے، ان کی توبہ بھی قبول نہ ہوگی۔ ایسے لوگ تو پکے گمراہ ہیں۔ یقین رکھو جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور کفر کی حالت میں ہی جان دے دی، ان میں سے اگر کوئی اپنے آپ کو سزا سے بچانے کے لیے روئے زمین بھر کر بھی سونا فدیہ میں دے تو اسے قبول نہ کیا جائے گا۔ ایسے لوگوں کے لیے دردناک سزا تیار ہے اور وہ اپنا کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ وہ اپنی وہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جنہیں تم عزیز رکھتے ہو، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اس سے بے خبر نہیں ہوگا۔ کھانے کی یہ ساری چیزیں جو شریعت محمدی میں حلال ہیں بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھیں، البتہ بعض ایسی چیزیں تھیں جنہیں تورات کے نازل کیے جانے سے پہلے اسرائیل نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ اچھا، سب سے پہلے آیت نمبر 81 سے 91 تک دیکھیں، جو پچھلے انبیاء تھے، سابقہ انبیاء کا ذکر ہے، ان سے نبی کی تصدیق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق، دین اسلام کی حقانیت، دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین نہ قبول کرنے کے بارے میں متوجہ کیا گیا ہے۔ بعض آیات بہت سخت ہیں۔ جو لوگ دین اسلام کو ماننے سے انکار کرتے ہیں وہ روز محشر زمین کے برابر بھی سونا فدیے میں دینا چاہیں گے تو قبول نہیں ہوگا، ان کے لیے دردناک سزا ہوگی۔ اور یہ ہم سب کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے، یہاں پر جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہماری زندگیاں دین اسلام کے مطابق کتنی ہیں، کس قدر ہم دین اسلام کے مطابق زندگیاں گزار رہے ہیں اور کتنی جو ہیں وہ یہود و نصارہ کے طریقے پر چل رہے ہیں۔ اگر ہم آج کے معاشرے کو دیکھیں، آج اپنے طرز عمل کو دیکھیں، تو جو لوگ نئے اسلام میں داخل ہوتے ہیں، جو اسلام کو سمجھ رہے ہیں، وہ جب ہم مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ قرآن کا مسلمان کوئی اور ہے اور یہ جو آج کا مسلمان ہے یہ تو کچھ اور ہے۔ تو ہمیں اپنے طرز عمل پر غور کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو قرآن و سنت کے مطابق ڈھالنا ہے، تبھی ہم اللہ کے مطیع بن سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں سے جو چوتھا پارہ شروع ہو رہا ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی وہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جنہیں تم عزیز رکھتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں یہاں پہ، یعنی وہ چیزیں جو تمہیں محبوب ہیں۔ نیکی کی اصل روح جو ہے وہ اللہ سے محبت ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ کوئی چیز اس سے عزیز تر نہ ہو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے جب اس آیت کو سنا تو اپنے باغات، اپنے پسندیدہ گھوڑے، اپنے مال، سب سے بڑھ کر اپنی جانیں پیش کی۔ اور ہم کیا خرچ کرتے ہیں اگر غور کریں، کیا صرف 2.5% زکوٰۃ یا اس سے بڑھ کر کچھ اور، یا محض پرانی چیزیں؟ اور میرا خیال ہے کہ ہر کسی کی یہی کوشش ہوتی ہے، ہر وہ پرانی چیز جو یا تو ہمارے دل سے اتر چکی ہوتی ہے یا اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ جو پرانی چیزیں ہیں جو ضرورت کی نہیں ہیں، مینس کہ جو دل سے اتر چکی ہیں، وہ ہم دے رہے ہوتے ہیں، پھٹے پرانے کپڑے، گھسی پٹی چیزیں، اور کہہ رہے ہوتے ہیں ہم اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں، اور بدلے میں ہم چاہ رہے ہیں اللہ کی محبت ہمیں مل جائے گی، ہمیں جنتیں مل جائیں گی۔ اللہ ہم سے کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ وہ چیزیں تب تک تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے ہو جب تک اللہ کی راہ میں وہ خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہیں۔ تو یہاں پہ ہمیں نا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ چیزیں کہ کھانے کی یہ ساری چیزیں جو شریعت محمدی میں حلال ہیں بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھیں، البتہ بعض ایسی چیزیں ایسی تھیں جنہیں تورات کے نازل کیے جانے سے پہلے اسرائیل نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ ان سے کہو کہ اگر تم اپنے اعتراض میں سچے ہو تو لاؤ تورات اور پیش کرو اس کی کوئی عبارت۔ اس کے بعد بھی جو لوگ اپنی جھوٹی گھڑی ہوئی باتیں اللہ کی طرف منسوب کرتے رہیں وہی در حقیقت ظالم ہیں۔ کہو اللہ نے جو کچھ فرمایا ہے سچ فرمایا ہے، تم کو یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرنی چاہیے، اور ابراہیم شرک کرنے والوں میں سے نہ تھا۔ بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی وہ وہی ہے جو مکہ میں واقع ہے، اس کو خیر و برکت دی گئی تھی اور تمام جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا گیا تھا۔ اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، ابراہیم کا مقام عبادت ہے،
اور اس کا حال یہ ہے کہ جو اس میں داخل ہوا وہ مامون ہو گیا۔ لوگوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہو جانا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ اب یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ پہلی تعمیر شدہ عبادت گاہ جو ہے وہ خانہ کعبہ ہے۔ اللہ کا حق ہے مومنین پر کہ اللہ کے گھر کا حج کریں۔ ساتھ ہی اللہ نے کہا ہے کہ جو مال ہونے کے باوجود جو ہے وہ حج نہیں کرتے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ غنی ہے تمام جہانوں سے۔ کہو اے اہل کتاب، تم کیوں اللہ کی باتیں ماننے سے انکار کرتے ہو؟ جو حرکتیں تم کر رہے ہو اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ کہو اے اہل کتاب، یہ تمہاری کیا روش ہے کہ جو اللہ کی بات مانتا ہے اسے بھی تم اللہ کے راستے سے روکتے ہو اور چاہتے ہو کہ وہ ٹیڑھی راہ چلے، حالانکہ تم خود اس کی راہ راست پر ہونے کے گواہ ہو۔ تمہاری حرکتوں سے اللہ غافل نہیں ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم نے ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی بات مانی تو یہ تمہیں ایمان سے پھر کفر کی طرف پھیر لے جائیں گے۔ تمہارے لیے کفر کی طرف جانے کا اب کیا موقع باقی ہے جبکہ تم کو اللہ کی آیات سنائی جا رہی ہیں اور تمہارے درمیان اس کا رسول موجود ہے۔ جو اللہ کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھامے گا وہ ضرور راہ راست پا لے گا۔ اب یہاں مسلمانوں کو وارننگ دی جا رہی ہے کہ اگر اہل کتاب کی پیروی کرو گے تو یہ تمہیں پھر کفر کی طرف پھیر کر لے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کتاب اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تم کیسے کفر کی طرف پھرتے ہو؟ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو پھر اس سے بڑی جہالت اور کیا ہوگی کہ اپنے پاس موجود روشنی کو چھوڑ کر وہ اندھیروں کے پیچھے دوڑنا شروع کر دے۔ کاش اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج دیکھیں کہ ہمارا جو مسلمز کا نظام تعلیم ہے، ہمارا جو لائف سٹائل ہے، ہماری تہذیب قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بجائے یہود و نصارہ سے مماثلت رکھتی ہیں۔ ہماری زبان، ہمارا لباس، ہماری چال ڈھال، ہماری معیشت، معاشرت، عدالت، ہمارا نظام تعلیم سب انہی کی تعلیمات پر مشتمل ہے، اور اس کا رزلٹ کیا ہے؟ آج جو ہماری نئی نسل ہے اس کو جدید تہذیب پر فخر ہے، دین اسلام کے بارے میں ان کے اندر بہت زیادہ شکوک و شبہات ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے۔ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے دل جوڑ دیے اور اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ تم آگ سے بھرے ہوئے ایک گھڑے کے کنارے کھڑے تھے، اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے روشن کرتا ہے، شاید کہ ان علامتوں سے تمہیں اپنی فلاح کا سیدھا راستہ نظر آ جائے۔ تم میں سے کچھ لوگ تو ضرور ہی ایسے رہنے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں، بلائی کا حکم دیں، برائیوں سے روکتے رہیں۔ جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے۔ کہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور کھلی واضح ہدایات پانے کے بعد پھر اختلافات میں مبتلا ہوئے۔ اب یہاں پہ دیکھیے یہ اشارہ ان امتوں کی طرف ہے جنہوں نے اللہ کے پیغمبروں سے دین حق کی صاف اور سیدھی تعلیمات پائیں، لیکن کچھ مدت گزر گئی تو اس کے بعد جو دین کے اساس ہے اس کو چھوڑ دیا۔ جو غیر متعلق جو ضمنی اور فروعی مسائل تھے ان کی بنیاد پر الگ الگ فرقے بنانے شروع کر دیے، پھر فضول اور لا یعنی باتوں پر جھگڑے میں پھر ایسے وہ مشغول ہوئے، نہ انہیں اس کام کا ہوش رہا جو اللہ نے ان کے سپرد کیا تھا، نہ عقیدہ اور اخلاق کے ان بنیادی اصولوں میں دلچسپی رہی کہ جن پر در حقیقت انسان کی فلاح اور سعادت کا مدار ہے۔ آج ہم مسلمز جو ہیں اگر ہم غور کریں امت مسلمہ کو، ہم بھی تو ایسی چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں، ہم لوگ بھی تو وہی کچھ کر رہے ہیں، فرقوں میں پڑ چکے ہیں، فرقوں میں بٹ چکے ہیں۔ اگر کسی کے ساتھ دین کی بات کرو تو پہلا سوال جو آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کس فرقے سے بلانگ کرتے ہیں، آپ کا تعلق کس فرقے کے ساتھ ہے۔ تو اس قدر ہم نے اپنے آپ کو فرقوں میں بانٹ لیا، اور یہی وجہ ہے دیکھیے کافر جب آپ پر حملہ کریں گے کوئی یہ نہیں دیکھے گا کہ آپ کس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ شیعہ ہیں، سنی ہیں، اہل حدیث ہیں، کس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، نہیں، سب کے نزدیک ہم مسلمان ہیں، صرف جو آپس میں مسلمان ہیں ہم ایک دوسرے کو کافر کے فتوے دے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم کرے۔ یہود و نصارہ کا بھی یہی حال تھا کہ انہوں نے فرقہ بندیوں میں پڑھ کر جو اصل مقصد جس کے لیے ان کو امت بنا کر اٹھایا گیا تھا اس مقصد کو بھلا دیا۔ آج ہم بھی یہی کچھ کر رہے ہیں۔
اللہ رب العزت یہاں فرماتا ہے کہ جنہوں نے یہ روش اختیار کی وہ اس روز سخت سزا پائیں گے، جبکہ کچھ لوگ سرخ روح ہوں گے اور کچھ لوگوں کا منہ کالا ہوگا۔ جن کا منہ کالا ہوگا ان سے کہا جائے گا نعمت ایمان پا لینے کے بعد بھی تم نے کافرانہ رویہ اختیار کیا، اچھا تو اب اس کفران نعمت کے صلے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ رہے وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے تو ان کو اللہ کے دامن رحمت میں جگہ ملے گی اور ہمیشہ وہ اسی حالت میں رہیں گے۔ یہ اللہ کے ارشادات ہیں جو ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں، کیونکہ اللہ دنیا والوں پر ظلم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ زمین و آسمان کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے اور سارے معاملات اللہ ہی کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت اور اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ اہل کتاب ایمان لاتے تو انہی کے حق میں بہتر تھا، اگرچہ ان میں کچھ لوگ ایماندار بھی پائے جاتے ہیں مگر ان کے بیشتر افراد نافرمان ہیں۔ یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، زیادہ سے زیادہ بس کچھ ستا سکتے ہیں۔ اگر یہ تم سے لڑیں گے تو مقابلے میں پیٹھ دکھائیں گے، پھر ایسے بے بس ہوں گے کہ کہیں سے ان کو مدد نہ ملے گی۔ یہ جہاں بھی پائے گئے ان پر ذلت کی مار ہی پڑی، کہیں اللہ کے ذمے یا انسانوں کے ذمے میں پناہ مل گئی تو یہ اور بات ہے۔ یعنی دنیا میں اگر کہیں ان کو تھوڑا بہت امن چین نصیب بھی ہوا ہے تو وہ ان کے اپنے بلبوتے پر کیا ہوا امن اور چین نہیں ہے، دوسروں کی حمایت اور مہربانی کا نتیجہ ہے۔ کہیں کسی مسلم حکومت نے ان کو اللہ کے نام پر امان دے دی، کہیں کسی غیر مسلم حکومت نے اپنے طور پر انہیں اپنی حمایت میں لے لیا۔ ایسے ہی بسا اوقات انہیں دنیا میں کہیں زور پکڑنے کا موقع مل بھی گیا ہے، لیکن وہ اپنے زور و بازو پر نہیں ہے، محض کہہ سکتے ہیں کہ ہمسایوں کی جو ہے نا وہ ہمدردی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ اللہ کے غضب میں گھر چکے ہیں، ان پر محتاجی اور مغلوبی مسلط کر دی گئی ہے، اور یہ سب کچھ صرف اس وجہ سے ہوا ہے یہ اللہ کی آیات سے کفر کرتے رہے اور انہوں نے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا۔ یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا انجام ہے۔ سب سے پہلے آیت نمبر 102 سے 117 میں جو چیزیں بتائی گئیں کہ امت مسلمہ کا ڈھانچہ دو مرکزی ستونوں پر قائم ہے، اگر دونوں میں سے ایک بھی کمزور ہو جائے یا خدا نخواستہ گر جائے امت کمزور ہو جائے گی اور دنیا پر اس کی سرداری کرنا مشکل ہو جائے گا۔ پہلا ستون کیا ہے؟ ایمان اور تقویٰ کا ستون، یعنی اہل ایمان کو انفرادی اور اجتماعی طور پر یہاں پر حکم دیا گیا ہے کہ اللہ سے ایسے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، مرتے دم تک اللہ کے مطیع اور فرما بردار رہنا، اللہ سے ڈرنا، زندگی کے ہر میدان میں انفرادی طور پر اجتماعی طور پر امت کا اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، یہ چیز اس کی زندگی اور دنیا میں اس کی سرداری کا معجب ہوگا۔ جس دن امت اللہ کی اطاعت چھوڑ دے گی بنی اسرائیل کی طرح ذلت اور رسوائی کی طرف چل پڑے گی، اور یہ چیز آپ دیکھیں انتہائی تکلیف دہ ہے، آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ پھر دوسرا ستون جو ان آیات میں بتایا گیا وہ کیا ہے؟ اخوت اسلامی، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تفرقے میں نہ پڑو، جیسا کہ صحابہ اکرام کے دل اسلام آنے کے بعد جڑ گئے تھے، حالانکہ اس سے قبل ان کی حالت یہ تھی وہ ٹکڑے ٹکڑے تھے، باہم برسر پیکار تھے، بلکہ آگ کے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں گرنے سے بچا لیا، اور پھر کیا ہوا؟ وہ بہترین امت بن کر اٹھے، اپنے ایمان، اپنے تقویٰ، اپنے اتحاد کی بدولت وہ دنیا کو فتح کرتے چلے گئے۔ آج بھی یہ آیات جو ہیں یہ پکار کر امت مسلمہ کو بلا رہی ہیں کہ ان بنیادوں کی طرف واپس آ جاؤ، تقویٰ اختیار کرو، مطیع فرمان بن جاؤ، اللہ کی رسی کو یعنی قرآن کو مضبوطی سے تھام لو، یکجان بن جاؤ، تفرقہ پرستی چھوڑ دو، اور سب سے بھاری ذمہ داری، سب سے بڑی چیز جس کو آج ہم نے بھی چھوڑ دیا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری۔ اللہ کہتا ہے اس کو پھر سے سنبھال لو، اسی مقصد کے لیے تمہیں برپا کیا گیا ہے، تم خیر امت ہو، اس کو لوگوں کی اصلاح کے لیے اور دنیا سے فساد دور کرنے کے لیے نکالا گیا ہے، اور پھر اگر ایسا نہیں کرتے تو پھر عذاب کی دھمکی دی گئی ہے۔ اور جو اگلی آیات ہیں ان میں اہل کتاب کو ترغیب دی گئی ہے کہ وہ ایمان لے آئیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہوگا، لیکن مسلمانوں کو تسلی دی گئی ہے کہ اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو بھی ان کا یہ مسلمانوں کا کچھ نہیں یہ بگاڑ سکتے،
یہ لوگ اپنی نافرمانی، اپنے کفر، اپنے فسق کی وجہ سے ذلیل و خوار ہوں گے۔ البتہ ان میں سے جو اچھے لوگ ایمان اور تقوی کا راستہ اختیار کریں گے وہ اللہ سے اجر عظیم پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مگر سارے اہل کتاب یکساں نہیں ہیں، ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو راہ راست پر قائم ہیں، راتوں کو اللہ کی آیات پڑھتے ہیں اور اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں اور بھلائی کے کاموں میں سرگرم رہتے ہیں۔ یہ صالح لوگ ہیں اور جو نیکی بھی یہ کریں گے اس کی ناقدری نہ کی جائے گی۔ اللہ پرہیزگار لوگوں کو خوب جانتا ہے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا تو اللہ کے مقابلے میں ان کو نہ ان کا مال کچھ کام دے گا نہ اولاد، وہ تو آگ میں جانے والے لوگ ہیں اور آگ ہی میں ہمیشہ رہیں گے۔ جو کچھ وہ اپنی اس دنیا کی زندگی میں خرچ کر رہے ہیں اس کی مثال اس ہوا کی سی ہے جس میں پالا ہو اور وہ ان لوگوں کی کھیتی پر چلے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے اور اسے برباد کر کے رکھ دے۔ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، در حقیقت یہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنی جماعت کے سوا، لوگوں کے سوا دوسروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ۔ وہ تمہاری خرابی کے کسی موقع سے فائدہ اٹھانے میں نہیں چوکتے۔ تمہیں جس چیز سے نقصان پہنچے وہی ان کو محبوب ہے۔ ان کے دل کا بغض ان کے منہ سے نکلا پڑتا ہے اور جو کچھ وہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے شدید تر ہے۔ ہم نے تمہیں صاف صاف ہدایات دے دی ہیں، اگر تم عقل رکھتے ہو تو ان سے تعلق رکھنے میں احتیاط برتو گے۔ تم ان سے محبت رکھتے ہو مگر وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، حالانکہ تم تمام کتب آسمانی کو مانتے ہو۔ جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے بھی تمہارے رسول اور تمہاری کتاب کو مان لیا ہے، مگر جب جدا ہوتے ہیں تو تمہارے خلاف ان کے غیظ و غضب کا یہ حال ہوتا ہے کہ اپنی انگلیاں چبانے لگتے ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ اپنے غصے میں آپ جل مرو، اللہ دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے۔ تمہارا بھلا ہوتا ہے تو ان کو برا معلوم ہوتا ہے اور تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں، مگر ان کی کوئی تدبیر تمہارے خلاف کارگر نہیں ہو سکتی بشرطے کہ تم صبر سے کام لو اور اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو۔ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس پر حاوی ہے۔ اب آیت نمبر 118 سے لے کر 120 تک یہاں پہ تذکرہ ہے اہل کتاب کی مسلمانوں سے دشمنی اور ان کے بارے میں جو ڈھکے چھپے خیالات وہ رکھتے تھے ان کو اللہ رب العزت نے یہاں پہ کھولا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ اگر تمہیں کوئی خیر پہنچتا ہے تو انہیں رنج ہوتا ہے، تمہیں کوئی مصیبت پیش آتی ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں، کسی خرابی سے فائدہ اٹھانے سے وہ نہیں چوکتے۔ لہٰذا یہاں پہ حکم دیا گیا ہے انہیں رازدار نہ بناؤ، اللہ پر بھروسہ رکھو، صبر اور تقوی اختیار کرو تو پھر یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ کاش کہ آج کے بزدل حکمران یہ جان لیں کہ ان کے ایمان باللہ اور توکل علی اللہ کی کمزوری اور ان اغیار سے دوستی سب جو ہے وہ سب سے بڑی وجہ ہے جو وہ اللہ سے ڈرنے کی بجائے اغیار کی ذرا سی دھمکی دینے یا آنکھیں دکھانے پر تھر تھرانے لگتے ہیں۔ کاش ان لوگوں نے قرآن پڑھا ہوتا تو آج ان لوگوں کو صاف یہ خوشخبریاں مل رہی ہوتی کہ دیکھو اگر تم اللہ کی رسی کو تھامے رکھو گے، صرف اللہ سے ڈرو گے تو کوئی دنیا کی طاقت تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ کاش آج کے حکمران اس چیز کو اچھے سے سمجھ لیں اور آج ہم بھی اس چیز کو سمجھ لیں کہ ہم اپنی نسلوں کو کیا سکھا رہے ہیں۔